بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، آج کے پیغام کا آغاز مسکراہٹ سے نہیں بلکہ درد سے ہوتا ہے۔ وہ درد جو ان لوگوں نے سہا جن کا گناہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اللہ ایک ہے کہہ دیا تھا۔ انہیں کھجور کے پتیوں میں لپیٹ کر آگ لگائی گئی، جلتی ریت پر لٹایا گیا، پتھر سے سینہ کچلا گیا، بھوک، پیاس، آنسو، خون، سب کچھ ان پر عذاب بن کر اتارا گیا، لیکن پھر بھی ان کے ہونٹوں پر ایک ہی کلمہ تھا، اللہ ایک ہے، احد احد۔ دوستوں، آج کی کہانی شاید دل کو ہلا دے، لیکن انت تک سننا ضرور، کیونکہ یہ کہانی صرف ظلم پر ختم نہیں ہوتی، یہ ایمان کی جیت پر ختم ہوتی ہے۔ دعوت کے چوتھے سال کے آغاز میں اور کچھ مہینوں تک اس کے بعد مشرکین نے اپنی اذیت اور ستائے جانے کے طریقے انہی تک محدود رکھے جو اوپر ذکر ہوئے، مگر جب انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے سلسلے کو روک نہیں سکتے جب تک مومنوں کو ستایا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے، تو انہوں نے ایک اور میٹنگ رکھی۔ اس دفعہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مسلمانوں کو ستانے، ان پر ظلم کرنے اور انہیں اپنے دین سے ہٹانے کی مہم کو منظور کر لیا۔ قریش کے ہر سردار نے اپنی قبیلہ میں ہر اس شخص کو ستانا شروع کر دیا جو دین اسلام قبول کرتا ملتا۔ جب بھی ابو جہل کو کسی اونچے خاندان کے آدمی کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملتی تو وہ اس کی عقل اور سمجھ کا مذاق اڑاتا، اس کے فیصلوں کو کمزور دکھاتا، اور اگر وہ تاجر ہوتا تو اس کو سخت نتیجوں کی دھمکی دیتا، اور اگر نیا مسلمان سماجک طور پر کمزور ہوتا تو وہ اس کو بے رحمی سے پیٹتا اور بے حد تعزیانوں کا نشانہ بناتا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے چاچا ان کو کھجور کے پتیوں کی چادر میں لپیٹ کر نیچے آگ لگا دیتے تھے۔ جب مصعب بن عمیر کو اپنے بیٹے کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو اس نے اس کو بھوک اور پیاس سے ستانا شروع کر دیا اور پھر اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ پہلے وہ آرام اور نوازش بھری زندگی گزارتا تھا، مگر اس ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی جلد جھریوں سے بھر گئی اور تکلیف اس کے چہرے پر واضح نظر آنے لگی۔ بلال رضی اللہ عنہ، جو امیہ بن خلفہ کا غلام تھا، جب اس کے اسلام قبول کرنے کا علم اس کے مالک کو ہوا تو اس نے شدت سے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کبھی رسی اس کی گردن میں ڈال کر گلی کے بچوں سے کہتے کہ اسے گلیوں میں گھسیٹو، پہاڑیوں کے کنارے تک۔ کبھی اس کو کھانے پینے سے محروم رکھتے ہوئے دیر تک ستایا جاتا۔ ایک مرتبہ دوپہر کی شدت بھری گرمی میں اسے وادی میں باندھ کر چھوڑ دیا گیا۔ پھر امیہ ایک بہت بڑا پتھر لے کر آیا اور بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر رکھ کر بولے، اللہ کی قسم، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں جب تک تو یا تو مر نہیں جاتا یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ نہیں بول دیتا اور لات و عزا کی عبادت نہیں کرتا۔ لیکن اس سخت عذاب کے باوجود بلال رضی اللہ عنہ صرف اتنا کہتے، احد احد، یعنی ایک ایک۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، انہیں بلال پر ترس آیا تو انہوں نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ قریش کے ظلم کا ایک اور نشانہ عمار بن یاسر تھے، بنی مخزوم کا آزاد کیا ہوا غلام۔ وہ، ان کی والدہ اور والد سب نے اسلام شروعاتی دور میں قبول کیا تھا۔ انہیں بار بار جلتی ریت پر لٹایا جاتا اور بہت سخت پیٹا جاتا، کبھی عمار کو کوئلوں پر پھینک دیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وہاں سے گزرے جب ان کو ستایا جا رہا تھا اور فرمایا، یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یاسر، ان کے والد، لگاتار عذاب سے جان دے بیٹھے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا، عمار کی والدہ، کو ابو جہل نے خود بھالے سے شہید کیا اور وہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ قرار پائیں۔ عمار کو بھی مختلف قسم کے عذابوں سے گزرنا پڑا اور ہمیشہ دھمکایا جاتا تھا کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہیں اور اللات و العزا کے سامنے اپنا قصور قبول نہ کریں تب تک اس کا عذاب بند نہیں ہوگا۔ کمزوری کے ایک لمحے میں عمار کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جسے لوگ اسلام سے رجوع سمجھ بیٹھے، حالانکہ دل سے ایمان میں ذرا بھی ڈگمگاہٹ نہیں آئی تھی۔ واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، ان کے درد کو ہلکا کیا اور ان کے ایمان کی تصدیق کی۔ اسی کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی،
जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह का इनकार करे सिवाय उसके जिसे मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल ईमान पर मुतमिन हो। 16 106 अबू फकीह अफलाह बनी अब्दुद्दार का आज़ाद किया हुआ गुलाम भी जुल्म का शिकार बना। मक्का के मुशरिकीन उसे जलती रेत पर लिटाते, उसकी पीठ पर पत्थर रख देते ताकि वो हिल न सके और बेहोशी तक छोड़ देते। फिर उसके पांव में रस्सी बांधकर उसे खींचते हुए घसीटते रहते जब तक उन्हें लगता कि वो मर गया। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु उस वक्त वहां से गुजरे जब उसको सताया जा रहा था, तो उन्होंने उसको अल्लाह की रिझा के लिए खरीद कर आजाद कर दिया। दुश्मन उसके पांव में फिर रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटते रहते। खब्बाब बिन अल अरत, उम्मे अम्मार बिन्त सबा अल खुजाइया का गुलाम भी हर मौके पर अजियत और सितम का शिकार बना। उसके बालों से पकड़कर घसीटा जाता, गर्दन मोड़कर उसे आग में फेंका जाता, फिर उसे आग में घसीटा जाता जब तक उसकी पीठ झुलसती न दिखती। औरतें मुसलमान भी महफूज न रह सकीं। जनीरा, अन्ना हदिया और उसकी बेटी उम्म उबैस और औरतें जो इस्लाम लाई हुई थीं, सबको सताया गया। और जुल्म करने वालों में उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु भी उस वक्त शामिल थे। दोस्तों, ये वो लोग थे जिन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, मगर उनके ईमान को कोई हिला न सका। लेकिन आज दुनिया उन जालिमों का नाम भूल चुकी है और सुन्नत, इज्जत, रोशनी और हिदायत उन लोगों के नाम से जिंदा है जो अल्लाह पर सब्र और यकीन करते रहे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो दोस्तों, इस पैगाम को रुकने मत दो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हम सबको ईमान पर सब्र नसीब फरमाए ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हमें अपने रास्ते पर कायम रखे। आमीन।